الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد مبارک وسلم. ہم الحمدللہ قرآن پاک کی 32ویں سورت 32nd سورہ which is سورت السجدہ اس پہ ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ پورا علم رکھتا ہے غیب کا بھی جو چھپی ہوئی چیزیں، والشہادہ اور نظر آنے والی چیزوں کا بھی، اور سارا علم جاننے کے اور ہونے کے باوجود، غیب اور حاضر کا علم رکھنے کے باوجود، اور پھر العزیز ہونے کے باوجود، یعنی پوری طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ الرحیم بھی ہے. انسانوں میں سے تو کسی پاس تھوڑا سا بھی علم آ جائے نا وہ خود کو سمجھنے لگتا ہے. تو سبحان اللہ، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچ از ہی the knower of all, the hidden and the open, the almighty. And then when does the core of the ayat come? Ar-Rahim, the merciful, the repeatedly merciful, always all merciful. سب کچھ جاننے کے باوجود، سب علم رکھنے کے باوجود رب تعالیٰ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. بائی دا وے یہ جو ہے نا ثم یعرج الیہ فی یوم، اس میں ایک تفسیر میں نے آپ کو بتائی کہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ امر اوپر جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا نا کہ تسبیحات بھی اوپر اٹھتی ہیں اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، اور اس کے لیے وہ والی حدیث بھی آپ کو بتائی گئی کہ عرش کے گرد مکھیوں کی بناہٹ کی آواز آتی ہے جو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، اور اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں. رمضان میں ایک ایم ضرور رکھیں کہ مثلا کیا مجھے 2 سجدوں کے بیچ کی دعا آتی ہے، کیا مجھے صبح اٹھنے کی دعا آتی ہے، سونے کے وقت کی دعائیں پتہ ہیں، پانی پینے کی دعا پتہ ہے، دودھ پینے کی دعا پتہ ہے، کپڑے پہننے کی دعا پتہ ہے، کسی کی شادی ہوئی تو کیا دعا دینی ہے کیا مجھے یہ پتہ ہے، کوئی اچھا لگ رہا ہے تو کیا دعا دینی ہے کیا مجھے یہ پتہ ہے، شوہر بیوی کا انٹیمیسی ہوتی اس سے پہلے کیا دعا ہے، نماز کے بعد کی کیا دعائیں ہیں، خاص جمعے کے اوقات کے لیے کیا دعائیں ہیں. کوئی اسپیسیفک تو نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن مثلا درود بہت زیادہ، وہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، وہ آپ جمعے کے دن بہت پڑھتے ہیں. سو نوئنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ، شیشے میں دیکھیں تو کیا دعا ہے، نعمت ملے تو کیا دعا ہے، کھانا کھانے کے وقت کیا دعا ہے. اب آ رہا ہے اور الحمدللہ پچھلے ساتھیوں نے یاد بھی کیا تھا اور انشاءاللہ ہم پھر کریں گے. تو somebody feeds you in رمضان، آپ کی افطار کرواتا ہے، ایک کھجور سے بھی کرواتا ہے، پانی کے گلاس سے بھی کرواتا ہے، آپ اسے کیا دعا دیں گے؟ آپ جب ہوسٹ ہیں تو کیا دعا دیتے ہیں، دوسرا ہوسٹ ہے تو کیا دعا ہوتی ہے، آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو دوسرے کو آپ کو کیا دعا دینی چاہیے اور آپ کو پھر کیا دعا کرنی چاہیے. یہ سارے ذکر اللہ ہیں، اور ان کو اپنے دل دماغ کے ساتھ ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے کریشن جو کی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جو اس نے تخلیق کیا. اب یہ کہنا آئی ڈونٹ لائک مائی نوز، آئی ڈونٹ لائک مائی فیٹ، مجھے اپنا کمپلیکشن پسند نہیں. ہم اپنے آپ کو بھی ڈیمین کرتے ہیں، ہم دوسرے کو بھی ڈیمین کرتے ہیں. یہ بہت پیاری ہے، کاش اس کی یہ والی چیز ایسے ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ ہماری جگہ ہے. Sometimes also when you praise one person too much, then the theory of relativity applies, and then you are comparing indirectly کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہن بھائیوں میں سے یہ بڑا پیارا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ نہ کہیں، کہ دوسروں سے یہ زیادہ پیارا ہے. رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جو تخلیق کیا، میں نے خوب تخلیق کیا، بہت پیارا. احسن بہت خوبصورتی کے معنی میں بھی ہے. ہر چیز لیول آف ایکسلنس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. اتقن کے معنی میں بھی ہے، بہت سالڈ، بہت جیسے ہونا چاہیے تھی کوئی چیز، ویسے اللہ نے کریٹ کیا. اور یہ فیملیز میں تھوڑے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، یہ کچھ ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کئی دفعہ والدین بھی نہیں ریئلائز کر رہے ہوتے، اپنے بچوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. اب 2 بیٹے ہیں، ان میں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کمپیریزنس چل رہے ہیں. 2 بچی ہیں، ان میں سے اب اگر ماں نہیں بھی کہہ رہی اس میں کو الحمدللہ ہے اتنی عقل، وہ خالائیں بیچ میں ڈال دیتی ہیں دماغ میں. استغفر اللہ ربی. یہ سب قرآن سے دوری ہے، یہ سب ہماری جو بیسکس ہیں نا. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ بہت زیادہ باتونی نہیں رہیں گے، بیکاز یو آر واچفل آف واٹ یو آر سیئنگ. سم پیپل ایکچولی ڈونٹ ٹاک مچ، بٹ وہ یہ ہٹ کر دیتے ہیں چیزیں، تو اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر آسنا میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کا مقصد کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میرے اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، میں دنیا میں کیوں آئی، آپ دنیا میں کیوں آئیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی اولاد، آپ کے شوہر. پھر لوگوں کو بھی دیکھیں نا، وہ عزت اور احترام سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں کو بھی بندہ دیکھے. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر انسان کا کوئی مقصد ہے. پھر اللہ کے بنائے ہوئے جانوروں کا کوئی مقصد ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، ہر پیڑ پودے کا کوئی مقصد ہے. سبحان اللہ، دن اور رات جس طرح سے بنائے گئے ہیں وہ مقصد ہے. تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے ہر چیز جو بنائی ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے. وَبَدَعَ، اور اس نے آغاز کیا، ہی اوریجنیٹڈ، خلق الانسان، انسان کی تخلیق، من طین، مٹی سے. You remember the stages of creation؟ سورۃ المؤمنون کے شروع میں سٹیجز بتائے گئے ہیں تخلیق کے، جس سے بہت ایمبریولوجسٹ اور ڈاکٹرز جو کہ فیٹل ہیلتھ میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، how come 1400 years plus ago this was told. And then the stages or the different kinds of clay or earth or soil, those words that have been used in the Quran. ٹھیک ہے. تو یہاں بتایا گیا بدع، اللہ تعالیٰ نے بعد الحمزہ سے اللہ تعالیٰ نے اوریجنیٹ کیا from the beginning، من طین، مٹی سے. پھر نیکسٹ بھی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، ثم جعل نسلہ، پھر اس سے اس کی نسل چلائی، his progeny، his descendants، then automated the creation of his progeny. سلالہ، من سلالہ، سلالہ کیا ہے، سین لام لام سے the essence or the gist of something. تو بڑا اگر غور طلب ہے کہ کس طرح انسان کی کریشن، پریگننسی کس طرح سے ہوتی ہے، من ماء مہین، ایسے پانی سے جو بڑا ورتھ لیس سمجھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. جس پانی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، سیمن کو، اس میں اس کا جو ایک ایسنس تھا، آپ کو پتہ ہے کتنے وہ ہوتے ہیں سپرمز اس میں، اور ان میں سے وہ آپ نے کئی دفعہ دیکھے ہوں گے انفوگرافس یا ایسے وہ کارٹونز انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سارے سپرمز بھاگ رہے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے that does the job. یہ اللہ کی خلق ہے اور اس کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. من ماء مہین، ایسا پانی جسے کچھ نہیں سمجھا جاتا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کریٹ کیا. اور نسل، ٹو رن ڈاؤن اے ہل، کسی پہاڑی سے جب آپ نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو نسلیں بھی جو ہماری آتی ہیں نا، جنریشنز، وہ اسی طرح سے آتی ہیں. یہاں احسن کی بات ہوئی ہے، اور سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی احسن خلق کی بات کی گئی ہے.
پھر یہ کہ ہر ایک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی مقصد رکھا ہے دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کریشن کی، ہمیں ہمبل کیا جا رہا ہے. ثم صوّاہ، پھر اللہ نے اس کریشن کو برابر کیا، یعنی اس کو بیلنس آؤٹ کیا، اس کریشن کو جیسا ہونا چاہیے ویسا بنایا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. اب ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے روح میں سے پھونکا، واللہ عالم. These are the things in which you tell yourself یا ربی I believe even if I don't know exactly how. یہ ایک خود کو بہت پاور آف سجیشن ہوتا ہے نا، بار بار خود کو بولے. اور ایک جب کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، بار بار خود کو یاد دلانا، یدبر الامر یدبر الامر یدبر الامر. اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیر کرے. He knows best, he knows best why this is happening. Coming back to ayah number 9, ثم سواه ونفخ فيه من روحه. اچھا، اس میں سے کون سا حصہ خلق ہے اور کون سا امر ہے؟ سواہ ظاہر تخلیق ہے، اس کو ایون آؤٹ کیا ہے، ہاتھ کتنے لمبے ہوں، آنکھیں کیسی ہونی چاہیے. اینڈ دین وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اب یہ امر ہے، اب یہاں روح پھونک دی گئی. اور پھر اس کو کچھ خاص فیکلٹیز دی گئیں اللہ نے اپنی اس تخلیق کو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے سماعت کو اور بصارت کو اور دلوں کو، یعنی سوچنے والا دماغ کو. He gave you وَجَعَلَ لَكُمْ، He made for you the hearing and the sights and the hearts and minds. What does the afida in the end tell us? اگر فیکلٹیز دے بھی دی، حواس خمسہ دیے اللہ تعالیٰ نے، سننے سمجھنے کی، دیکھنے کی قوت دی، اگر دل نہیں ہے نا اس میں، تو آپ فیکلٹیز کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر جاتے ہیں. غلط چیزیں سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری دی ہوئی نعمت ہے تمہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو یہ شکر کرتے ہیں. تمہیں رب نے کیا کیا عطا کیا، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. اور شکر کے بارے میں الحمدللہ ہم پیچھے کافی بات کر چکے ہیں، اس سورہ میں بھی، اس سے پچھلی سورہ میں بھی. اب بات ہو رہی ہے کہ کفار کیا کہتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، دواد لام لام دولالہ، یعنی when we will be dead and be merged into the soil, what once we are lost in the earth، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم کھو جائیں گے مٹی میں یا زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بھلا پھر ہم البتہ ہوں گے ایک نئی تخلیق میں. جدید is new, so you use it in Urdu too. کوئی چیز جدید ہوتی ہے. is a question mark. Inna is we, it's the pronoun we. لفی خلق جدید، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون. They deny the fact that they will ever meet their رب. وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونی ہے. یہ آیت ہے تو کفار کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اینڈ میں کافرون آیا ہے. پر ہر مومن کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ بار بار خود کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں کتنی سیریس ہوں، اس پہ میرا کتنا فیتھ ہے، میں اپنی زندگی کا ہر عمل کیا اس ملاقات کو ذہن میں رکھ کے کرتی ہوں. اب امیجن کیجئے نا، کوئی بہت بڑا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی کوئین ہے، کوئی کنگ ہے، کوئی سی ای او ہے، وٹ ایور. اب اس سے ملاقات سیٹ ہوئی ہوئی ہے، اب بندے کا دل وہ ہو رہا ہے کہ کب وہ دن آئے گا، کب میں ملوں گی. بائی دا وے یہ بھی خود کو چیک کیا کریں کن لوگوں سے ملنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. ایکسائٹمنٹ ہے. اب سوچیں کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک ملاقات ایسی ہے جو کہ ہونی ہی ہونی ہے. انسانوں سے تو ملاقات، آپ کی امی، آپ باہر رہتے ہیں، وہ بڑے عرصے بعد آ رہی ہیں، آپ پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں، کمرہ تیار کر رہے ہیں. دیر از سو مچ وی ڈو. ہمارے بچے باہر سے آتے ہیں، ہم اتنی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں انسانوں کی ملاقاتوں میں لاسٹ منٹ تک شور نہیں ہے کہ ہم ملیں گے یا نہیں، ہے نا. پروبیبلٹیز بہت ساری ہیں، اسی لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ نو.
ایک ملاقات ایسی ہے جس کا 100% پتہ ہے وہ ہونی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، ٹو ویز ہے ہی نہیں. اس ملاقات کی تیاری کتنی ہے؟ ہم ملاقاتوں کے لیے کپڑے پریپئر کرتے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہوں گے پریپئر، ہم نے بہت کچھ سوچا بہت. رب سے ملاقات کے لیے کیا پریپ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے سے يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ will fully recall you. وفا، کسی چیز کو پورا لے لینا، لفظ وفا بھی اسی روٹ سے ہے. یتوفاکم، وفات بھی اسی سے ہے. So take completely with body and soul. Allah takes us completely at the time of death. ٹھیک ہے، the body might be here for a while but eventually it's no use. وہ پورا کا پورا تمہیں لے لے گا کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، دی اینجل آف ڈیتھ. اس کو ملک کے معنی میں بھی لیا گیا ہے. ملک means king. So the angel of death has been given the task of taking the souls of humans or giving them death, both body and soul. He is the person given that big task. So he's the in charge of that. And then Malak is angel, the angel of death who is in charge of death. الذی، وہ جو، وکل بکم، وکلا میں اوپر پیش آ رہا ہے واو پہ نا، یعنی یہ نہیں پتا کس نے، یہاں نہیں بتایا جا رہا، ہمیں تو پتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وکلا، اس سے ذمہ داری دی گئی، وہ خود نہیں ذمہ دار بنا، وہ وکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکلا بکم، اس کو تمہاری ذمہ داری دی گئی. ہی واز میڈ ریسپانسبل فار یو آل. He was given this role by Allah subhanahu wa ta'ala. ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے. تم کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، جہاں سے تم آئے تھے اس طرف واپس جانا. you're going back to your home. You're going home. That's where you came from. That's where you're going back. ملک الموت کی بات ذرا سی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ احادیث میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. اسرائیل علیہ السلام نام ہے ان کا، جو ملک الموت ہیں. یہاں پر معرف القرآن میں ہے your heedlessness and ignorance makes you think that one's death comes all by itself just like that. That is not how it is. یعنی تمہاری غفلت تمہیں یہ سوچ دیتی ہے کہ شاید ایک دم سے خود ہی سے موت آ جائے گی، یہ تمہاری لا علمی ہے. ایسا نہیں ہے. In fact, fixed for your death there is a time with Allah, and for this there is a standing system run through angels. ایک وقت مقرر اور اس کے لیے پورا فرشتوں میں ایک سسٹم چلایا جا رہا ہے. سیدنا اسرائیل علیہ السلام is the foremost among them, the one who is the master manager of death throughout the world. اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، پوری آرمی ہے، اور اس کا ہیڈ اسرائیل علیہ السلام ہے. whenever and wherever a person is destined to die, it is precisely at that time that he draws out his soul from the body. جو وقت اور جو جگہ مقرر کی گئی ہے اس وقت وہ روح نکالتے ہیں. یہی چیز اس آیت میں کہی گئی ہے. کچھ تفصیلات روح کے نکلنے کے حوالے سے، مجاہد کہتے ہیں کہ before the angel of death the whole world is very much like an open tray before a human being, sprinkled in which there are grains and he picks up whichever he wants. یعنی موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ ایک تشتری ہے وہ انسان کے سامنے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں بڑے اناج ڈالے گئے ہیں، اس میں سے جو دانہ بندہ چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے. That is the time for choices. ایک دفعہ ملک الموت آ گئے، وہاں سے چوائسز ختم ہو گئی، وہاں سے عمل کا سلسلہ ختم ہوا، رجسٹر کلوزڈ. According to a hadith, once the holy prophet sallallahu alaihi wasallam saw the angel of death standing behind the head of an Ansari sahabi on his deathbed. He said, make it easy on my sahabi. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ملک الموت کو ایک انصاری صحابی کے بستر کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابی کے لیے ہاتھ ہولا رکھنا. The angel of death said, rest assured, I make it easy on every believer. ملک الموت کہتے ہیں میں ہر مومن کے لیے آسانی ہی کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. Then he added, just imagine the number of people living in towns or villages and in forests, mountains or waters.
I see every one of them 5 times a day. Therefore, I'm directly acquainted with every one of them, young or old. Allahu Akbar. मलकुल मौत कहते हैं कि आपको पता है, नंबर सोचें लोगों का जो शहरों में, बयाबानों में, गांवों में, पहाड़ों पर पानी पे रहते हैं, मैं उनमें से हर एक को दिन में 5 दफा देखता हूँ, चाहे वो जवान हैं या बूढ़े हैं. Then he concluded by saying, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all this I am telling you about is nothing but what happens with the will and command of Allah. ये जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है. Otherwise, if I wanted to take the life of even a mosquito, I do not have the power of to do so. मलकुल मौत कह रहे हैं, मैं तो एक मच्छर की जान भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता, unless there comes the very command of Allah Ta'ala and I have to do it. जब अल्लाह का हुक्म आता है फिर मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता. हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्हें ये जो ड्यूटी दी गई है, तो उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की, Oh my Lord, you have put such a service in my charge that the entire race of the children of Adam living in the world is going to give me a bad name, to the extent that every time I'm remembered, I shall be dubbed as evil. कह रहे हैं आपने जो मुझे ड्यूटी दी है, बनी आदम में से हर एक मुझे बुरा ही समझेगा. Allah Ta'ala would say, we have taken care of that by placing some obvious diseases and causes of death in the world, due to which everyone will attribute death to these diseases and causes, and you will remain safe from their adverse comments. Allah Ta'ala फरमा रहे हैं, हमने कुछ ऐसे reasons कर दिए हैं, बीमारियां, कोविड, तो वो इंसान जो है ना, वो उसको ब्लेम करेंगे, वो तुम्हें नहीं ब्लेम करेंगे. ये हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, all diseases and things like pain and wounds are the universal message bearers of death. They remind every human being of his or her death. After that, when comes the time of death, the angel of death turns towards the dying person and says, O servant of God, how many notices have I served on you, and how many message bearers have I sent to you, one after the other? All these diseases and accidents delivered at your doors were simply to warn you that you should get ready for death. Now here I am, after whom no bearer of some message will come to you anymore. Now you have got to say yes to the order of your Lord necessarily, whether willingly or unwillingly. Taw'an aw karhan. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में फरमा रहे हैं कि बीमारियां, दुख, जख्म, ये पैगाम पर हैं मौत के. वो हर इंसान को उसकी मौत की याद दिलाते हैं. फिर जब मौत का फरिश्ता आ जाता है तो वो मरने वाले की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि मैंने तुम्हें कितने याद दहानियां, कितने नोटिस भेजे थे मैंने तुम्हें, एक के बाद दूसरा. ये जो सारी बीमारियां और एक्सीडेंट तुम देखते थे, ये तुम्हें वार्न करने के लिए थे कि तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ. अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हारे पास कोई पैगाम्बर नहीं आएगा, अब तुम्हें अल्लाह के हुक्म पे हाँ कहना ही है, चाहे तुम खुशी से कहो या गम से. तो मलकुल मौत की तो बात कर दी गई ना, बट डिसीजन एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू ताला का है. और ये मतलब बड़ा हिला देने वाला है कि मलकुल मौत हर इंसान को दिन में 5 दफा देखते हैं, चेक करते हैं, एवरी लिविंग बीइंग. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व अमवालिना. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा. इलाही आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.